السلام علیکم جمعرائے دوستو، نیا سال 2025 آپ کو مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ کا 2024 اچھا گزرا ہوگا۔ 2024 میں ویکلی ہاروسکوپ میں ہم گاہے بگاہے آپ کو انفارم کرتے رہے کہ یہ سال کیسا رہے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے اچھا تھا، کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹربل میکر تھا، بلکہ 2024 جیمنائی کے آغاز سے ہی میں آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سعد خان بڑے اچھے میرے سننے والے ہیں۔ تھینک یو سعد، آپ آسٹریلیا سے اسپیشلی ملنے کے لیے آئے، تشریف لائے، اور آپ نے بتایا آپ کی 6 جون آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے کہ کس طرح کچھ چیزیں جو آپ ویکلی ہاروسکوپ سنتے تھے وہ آپ کے لیے صحیح ثابت ہوئیں، جس سے اس سائنس کے اوپر آپ کا کانفیڈنس تھوڑا سا بہتر بھی ہوا۔ خدا کرے کہ یہ سال بھی آپ کے لیے اسی طرح آسانیاں لے کے آئے اور آپ کی زندگی میں قدم قدم آسانیاں پیدا ہوں ہر طرح کے معاملات میں۔ بہرحال یہ ایک جنرل ہاروسکوپ ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت جو ہم بات کرنے چلے جا رہے ہیں یہ آپ کا نیا سال، پورا سال ہے، اس سال کے بارے میں مختصراً میں بتاؤں گا، جسے کہتے ہیں برڈس ویو کہ یہ سال کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ سال پچھلے سال کا نمبر 8 نمبر تھا۔ 8 نمبر پلینٹ سیٹرن کا نمبر ہوتا ہے۔ سیٹرن پچھلے سالوں میں جب ہم دیکھتے تھے تو آپ کے 12th ہاؤس میں یعنی 10th ہاؤس میں تھا۔ 10واں گھر جب یہ ہوتا ہے تو یہ چیلنجز کا ہوتا ہے، یہاں آپ کو مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آئیں، آپ کی سینئرز کے ساتھ ایشوز ڈیولپ ہوئے، یعنی جو کام 4 دن میں ہونا تھا بعض کا تو وہ 4 مہینے ڈیلے ہوتا رہا، ریسیویبل پیمنٹس، یہ ساری ایشوز بنتے رہے۔ اور اس سال بھی یہ صورتحال جو ہے تقریباً اپریل تک ویسی ہی چلے گی۔ میجر پلانٹری پوزیشن اگر میں یہ کہوں تو اس کی تبدیلی کا آغاز اس سال اپریل کے بعد ہوگا۔ اس سال کا نمبر 9 نمبر ہے۔ 9 نمبر پلانٹ مارس کا نمبر ہوتا ہے۔ پچھلا نمبر سیٹرن کا نمبر تھا۔ سیٹرن آپ کے 10ویں گھر میں موجود تھا۔ اس وقت اس سال کے کچھ وقت کے لیے یہ ستارہ یعنی سیٹرن آپ کے اس ہاؤس سے نکل کے وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے موو کرے گا، 26 مئی سے لے کے اور 1 اکتوبر تک وہ آپ کے 11th ہاؤس میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ جا کے آپ کو اپنے کریئر اور چیزوں کے بارے میں ذرا سی آسانیاں پیدا ہوں گی، موومنٹ ہوگی، کہیں شفٹنگ، کہیں چیزیں آپ بدل سکتی ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے خواتین و حضرات جن کی پروموشن کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، کوئی ڈاکومنٹیشن کی کمی یا فائل کے اوپر کوئی ایسا مارک ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ اس پیریڈ میں تھوڑا سا ریلیف ملے گا اور کاموں میں آسانیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی یہ سال، اور خاص کر اس میں یہ پیریڈ جو میں نے آپ کو مینشن کیا، یہ ذرا سا بہتر ہوگا۔ دوسرا اہم ستارہ جو چینج کرے گا وہ آپ کا چینج کرے گا جوپیٹر جسے ہم خدا کی رحمت بھی کہتے ہیں۔ جمنائی دوستو، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں آف اینڈ آن 2024 پورے میں کہتا رہا کہ یہ ستارہ جو اس وقت آپ کے گھر میں ہے یہ 12 سال کے بعد آتا ہے۔ 12 سال کے بعد جب یہ ستارہ آتا ہے تو یہ مختلف طرح کی تجربات ہمیں دکھاتا ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہم نے کیا، اچھا کیا، برا کیا، جو نتائج ہم نے بھگتے، اس کی روشنی میں ہمیں درستگی کا موقع ملتا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں مستقبل کی پلاننگ کا وقت ملتا ہے۔ تو یہ ستارہ اس سال جو ہے یہ یہاں سے موو کرے گا اور 10 اپریل کو یعنی 10 اپریل 2025 کو آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل کے آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہوگا۔ یعنی جو بویا تھا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، سروس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے کاٹنے کا وقت ہے۔ اچھی ایفرٹس ہوئی تھیں، موقع پہ اپرچونٹیز آئیں، اس کا آپ نے فائدہ اٹھایا، اس کا فصل کٹنے کا وقت ہے، اس کا بینیفٹ لینے کا وقت ہے، پیمنٹس کا وقت ہے، ریسیویبلس کا وقت ہے، مالی معاملات کو بہتر کرنے کا اور بہتر ہونے کا وقت ہے۔ بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ ہوتی ہے اور بہتر ہونے سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ وہاں حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو چلتے چلتے کچھ مواقع ملتے ہیں کہ آپ اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی کو بہتر اور کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اس سال یہ موقع بھی ملے گا
کہ آپ اپنی فائنینشیل انویسٹمنٹس کو ری شفل بھی کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان خواتین و حضرات کے لیے جو اسٹاک ایکسچینج میں، کرنسی میں، کرپٹو کرنسی میں، ٹریڈنگ میں کسی جگہ انوالو ہیں، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سال کے ابتدائی دنوں میں، یعنی جیسا میں نے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مارچ میں 2 انسیڈنٹ ہوں گے سولر سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس میں 14 مارچ کو آپ کے 10ویں گھر میں ایک سورج گرہن لگ رہا ہے، اور پھر سبسیکوینٹ منتھ میں ہی، اسی منتھ میں ہی، یعنی 29 مارچ کو آپ کے ہاؤس میں، 10th ہاؤس میں سورج گرہن بھی آئے گا۔ اچھا، یہ دونوں ستارے جب آئیں گے تو سیٹرن یہاں آلریڈی موجود ہوگا۔ میں جون سے واپس پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس پیریڈ میں آپ نے اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بہت محتاط ہونا ہے، کاموں کے بارے میں بھی محتاط ہونا ہے، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہوئے بھی بہت محتاط ہونا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کرتے ہوئے بھی محتاط ہونا ہے۔ کہیں کوئی لین دین کا سلسلہ ہے تو آپ چیک دیتے وقت احتیاط کریں گے، کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے احتیاط کریں گے، اس لیے کہ اس ہاپا داپی میں، افراتفری میں بعض کا چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ کبھی ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے، کبھی ہم اوور ایمبیشیس، یعنی زیادہ ایمبیشیس ہو کے بھی ہم کچھ ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں جو بعد میں جا کے ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایکلپس اس طرح کا بھی ہوتا ہے جو ہماری پرسنل لائف، فیملی لائف کو بھی افیکٹ کرے گا۔ تو مارچ میں جا کے کچھ کنڈیشنز اس طرح کی بن سکتی ہیں جو آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف، کوئی ریلیشن شپ بنا ہوا ہے، بزنس پارٹنرز، جہاں جہاں ہمارے مشترکہ معاملات ہیں وہاں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اس روشنی میں، اس پیریڈ میں جب آپ آئیں، صدقہ خیرات کیجیے گا، اپنے بیلیو کے مطابق جو بھی آپ عبادات کرتے ہیں تھوڑی سی کیجیے گا، رب سے دعا کیجیے آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں سورج گرہن اور چاند گرہن صدیوں سے لگتے آئے ہیں اور ریگولر ایک ڈیٹ پہ لگتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا تعلق کن ستاروں کے ساتھ کیا بن رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ چونکہ 10واں گھر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اسٹرالوجیکلی، آپ کا امیج ہوتا ہے، آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، آپ کی جاب ہوتی ہے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا زیادہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اس میں پیریڈ میں آپ نے بجائے بگڑنے کے بگڑی چیزوں کو سنوارنے کی طرف توجہ دیں گے۔ میں لا آف اٹریکشن پہ بہت بلیو کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا سوچو ویسا ہوتا ہے، گمان اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سال اپنے لیے اچھا گمان پیدا کرنا ہے۔ نمبر 9 کا سال مارچ کا سال ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا بھی کہ جہاں اپریل میں جوپیٹر آپ کی انکم ہاؤس میں آئے گا، وہاں اپریل میں واپس چلتے ہیں، مارچ بھی آپ کے ہاؤس میں آئے گا۔ یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ پیسہ لانے کا پیریڈ ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کرنے کا پیریڈ ہوتا ہے، دونوں ہی پیرالل ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس آپشن بھی بے تحاشا آئیں گی، لیکن اخراجات کی ضرورت بھی بے تحاشا پیدا ہوگی۔ اور یہاں سے لے کے اگر ہم دیکھتے ہیں 30 اپریل سے لے کے اور 1 مئی تک کا جو سلسلہ ہوگا، یہ تھوڑا سا ٹرکی سا ہوگا اخراجات کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں اگلی موومنٹ جب آتی ہے، تو منتھ کے حوالے سے میں بات کروں تو مئی کا جو مہینہ ہوگا، مئی اور جون جو ہوگا، یہ آپ کے ڈومیسٹک افیئر، سفر، بیرون ملک سفر کرنا، اندرون ملک سفر کرنا، اپنے تعلقات فیملی کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، ڈومیسٹک افیئرز، جائیداد، جو بھی آپ کے انہیریٹنس ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، ان کے بارے میں میٹنگز کرنا اور کوئی لاہ عمل تیار کرنا، یہ اس سے ریلیٹڈ پیریڈ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج جب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس پیریڈ آتا ہے جون سے جولائی کا، سپٹمبر کا مہینہ، ورگو پلانٹری پوزیشن ہوگی۔ ورگو پلانٹری پوزیشن آپ کے لیے زیادہ، کیونکہ 4th ہاؤس میں یہاں ہم دیکھتے ہیں تو 1 جولائی سے لے کے 8 اگست تک، یعنی 6ٹھا گھر ہوگا آپ کا، 4th ہاؤس ہوگا، ستارہ ورگو ہوگا۔ یہاں پہ مارس کی جو پریزنس ہے
یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز لے کے آئے گی. آپ کے گھر میں کوئی ریپیئر مینٹیننس کی ضرورت پیدا ہو سکتی ہے. اگر آپ گھر شفٹ کرنا چاہتے تو وہ آپ کی موومنٹ کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے کی حالات پیدا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یعنی ایموویبل پراپرٹی ایسٹس وہ اور گاڑی، یہ ساری چیزیں جس سے آپ کا لیونگ سٹائل، اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو بھی ہوتا ہے اور کسی غلطی کی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ پیریڈ جہاں بینیفیشری ہے وہاں محتاط اور کیئرفل بھی ہے. اسی پیریڈ میں اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں تو سپٹمبر کا منتھ جو آتا ہے، 8 سپٹمبر کو پھر چاند گرہن ہے اور 21 سپٹمبر کو پھر سورج گرہن ہے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ 4th ہاؤس بیماریوں کے حوالے سے بڑا اہم ہوتا ہے. آپ کی فیملی میں جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ ہوگا. خیال رکھیے گا کوئی کرونک ڈیزیزز، پرانی بیماریاں چلی آ رہی ہیں یا آپ خود اس کا شکار ہیں تو ٹائملی ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے، اپنے بارے میں چیک اپ کروائیے، اپنا خیال کیجیے، احتیاط کیجیے گا. یہ پیریڈ آپ کا بہت زیادہ کیئرفل ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے جناب، وہ ہماری 8 اگست کے بعد جو چیز بن جاتی ہے. پھر مارس یہاں سے اٹھ کے پھر آپ کے دوسرا لبرا ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے. لبرا ہاؤس میں جب یہ انٹر ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کے پھر آپ کی سفر کی مومنٹ بنتی، ٹریول ٹائم ہوتا ہے. بچوں سے متعلق یہ ٹائم بڑا اہم ہوتا ہے اور اس پیریڈ میں چونکہ سیٹرن بھی آپ کے اس ہاؤس میں موجود ہوگا تو زحل کی جو پریزنس ہے یہ کچھ دوستوں میں کہیں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ اپنا ہلکا احباب میں متاثر ہو سکتے ہیں. اسی طرح بچوں سے متعلق اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، ان کے رشتے کے سلسلے میں، تو آپ کو ان کی مشاورت اور ان کے اعتماد کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ یہاں اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے. یہاں مشورہ صرف یہ دوں گا کہ یہ پیریڈ ریزالو کرنے کا ہے، ایمیکیبلی چیزوں کو سمجھنے کا ہے اور کامن انٹرسٹ کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ پرابلم انڈیکیشن ہے، کنسنٹریشن کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان 2-3 مہینوں میں جو آپ کے ایگزام ہوں گے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فوکسڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کا ایپٹیٹیوڈ چینج ہوگا، آپ کی توجہ کوشش کے باوجود بھی اپنے پیپرز، اپنے اسائنمنٹس کی طرف پوری طرح نہیں ہوگی. اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ عموماً اس پیریڈ میں کام جس کو آپ ٹائملی پورا کرنے چاہتے تھے تو وہ شاید پورے نہ ہو سکیں. اس لیے اس پیریڈ میں ہمیں زیادہ کیئرفل اور کانشیس ہونے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد دوستوں نیکسٹ سٹیج ہماری آتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. مارس پھر موو کرتا ہے اور یہ آپ کا 6 ہاؤس ہوتا ہے اسٹرالوجیکل، لیکن زوڈیکل سائن جو ہوتا ہے اسکارپیو سائن میں موجود ہوتا ہے. چونکہ یہ اسکارپیو کا رولنگ پلینٹ بھی اپنے ہی ہاؤس میں آتا ہے تو ایسا برا نہیں ہوتا، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہے. کسی قسم کی اگر کوئی بیماری کا سلوشن یا سرجری کی ضرورت ہے تو یہاں پہ جانا چاہیے، کروانا چاہیے. اسی طرح جاب میں نئی اپرچونٹیز، نئے خواتین و حضرات کے لیے، نئے جمنائی دوستوں کے لیے جو بہت عرصے سے جاب لیس تھے، ٹرائی کر رہے تھے، جاب نہ ہونا، ان کے لیے جاب کے اچھے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یوں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا تبدیلی یا سوئچ اوور کا پلان اگر ہے، ایک جاب میں ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف جانا. سیٹرن چونکہ آپ کا بڑے عرصے تک 7ویں گھر میں رہا، 10ویں گھر میں رہا، تو وہ رہنے کی وجہ سے جیسا یہ سینئرز کے ساتھ، اپنے بہت سے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا تنگی کا وقت لے کے آتا ہے جہاں آپ ایموشنلی تھک جاتے ہیں. تھکنے کی وجہ سے آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کسی اور آرگنائزیشن میں، یا اسی آرگنائزیشن میں کام کرتے کرتے آپ کسی دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں. اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو آپ اپنی سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بات کر کے اس کے بارے میں بھی فیصلہ لے سکتے ہیں فیوریبل ہیلپفل ٹائم میں. اس کے بعد دوستوں ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارا پیریڈ آتا ہے سیجیٹیریس ہوتا ہے، اور منتھ اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ تقریباً اینڈ آف دی ایئر
اکتوبر اور نومبر کا سال ہوتا ہے، جہاں آپ کے 7ویں گھر میں 7th ہاؤس ہوتا ہے آپ کا پارٹنرز کا، آپ کی وائف کا، اسپاؤس کا، گرل فرینڈ کا، فرینڈس کا، یہ سارے ایریاز کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پلانٹری پوزیشن میں پھر تیزی واپس آتی ہے، اور پلانٹ سیٹرن جو کچھ دنوں کے لیے ایریز میں جا چکا تھا واپس 10th ہاؤس میں آتا ہے، اور جب یہ واپس آتا ہے تو یہ دوبارہ نئے سرے سے گڑے مردے اکھاڑتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ریزالو ہو گئی تھیں وہ پھر زندہ ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات جنہیں آپ نے طے کر لیا تھا وہ نئے سرے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈومیسٹک اینڈ ورکنگ انوائرمنٹ میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اور کہیں کہیں آپ کو کچھ چیزوں کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے جہاں کپل اپنی ان انٹالرنٹ کنڈیشنز کی وجہ سے، نابرداشت کرنے کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں سپریشن یا ڈائیورس تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت میں اس لیے پہلے سے کھل کے بیان کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی کبھی موسم ایسا بنا ہوتا ہے، جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ جنگل میں کبھی آپ نے برسات میں نہیں سنا ہوگا کہ آگ لگی ہے، ہمیشہ خشک موسم میں، سردی میں سنتے ہیں کہ آگ لگتی ہے، جب پتجھڑ ہوتا ہے، جب پوری طرح خشک پتے زمین پہ بکھرے ہوتے ہیں، وہاں ایک چنگاری پورے جنگل کو بنا دیتی ہے۔ اسی طرح یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن بھی اسی طرح کی ہے کہ جہاں ستارے تھوڑی سی شرارت کر رہے ہیں، ہم کہیں کہیں ایک دوسرے سے اریٹیٹ ہیں، شکوے شکایتیں ہیں، انٹالرنٹ ہیں، برداشت کی کمی ہے، کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ایسی بنتی ہیں جو ہم نہیں برداشت کر پاتے، تو ہم بریکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ رشتہ، وہ تعلق ایک برے فیز سے گزرتا ہے، جسے آپ تھوڑا سا وقت دے کے کچھ چیزوں کے فیصلوں کو ڈیلے کر کے اسے نکل سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے ایز این ایسٹرولوجر، ایز اے فیملی کاؤنسلنگ، ایز این ایسٹرو سائیکالوجسٹ، کہ ہمیں کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، وقت دینا چاہیے۔ کبھی کچھ چیزیں جو بگڑ جاتی ہیں وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو خراب ہونے کی بجائے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو اگلی سٹیج ہماری جو آتی ہے وہ 11 نومبر سے لے کے اور دسمبر آلموسٹ سمجھ لیجیے پورا، یہ پھر موومنٹ، سفر، ٹریول کا ٹائم ہے، ماں باپ سے ملنا، شاید گھر سے دور ہیں، دوبارہ آپ سفر کریں گے، گھر کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح یہ ٹائم ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی روحانی سفر، کوئی منت، کوئی چیز مان رکھی تھی، اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا ٹریول ٹائم بھی ہے، سفر کا بھی وقت ہے، سفر کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ جنرلی اگر ہم اس پورے سال کو سم اپ کرتے ہیں تو یہ سال ایونٹ فل سال ہے، جہاں پہ بڑے ایونٹس آپ کی زندگی میں خود بخود ہوں گے یا آپ کریٹ کریں گے، اور تیزی سے چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چونکہ مارس کیٹلسٹ کے طور پہ جلدی موو کرے گا، تو اپریل سے لے کے نومبر تک آپ کو کافی چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے شارٹ سپین میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈیفائن کر دیا۔ آپ نے اس پیریڈ میں، اگر میں سم اپ کروں، فائنینشیل مینجمنٹ کو اچھا رکھنا ہے، گین کے مواقع ملیں ضرور فائدہ اٹھائیے گا، اور ہیلتھ سے متعلق اسپیشلی لاسٹ فیز میں جا کے اگر بلڈ سرکولیشن، ہارٹ پیشنٹ ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، اپنے علاج سے غافل نہ ہوں۔ خدا کرے دوستو یہ 2025 آپ کا بہترین سال گزرے، وہ تمام خدشے جن کا میں نے اظہار کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں نہ آئیں، اور اگر وہ آزمائشیں آتی بھی ہیں تو آپ اللہ کی رحمت اور اپنی بہترین وزڈم اور سفر سے، برداشت سے انہیں اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں۔ یہ میرا ایک پورے سال کا ایک تھوڑا سا امیج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا گزرے گا۔ آپ کا ویکلی ہاراسکوپ آپ کو اسی طرح ملتا رہے گا۔ میری آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ پلیز چینلز کو ذرا سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے، میرے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے کیجئے، اپنے ملک کے لیے کیجئے، اپنے ارد گرد کے لیے کیجئے، کیونکہ چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، اور ہم سوشل اینیمل ہیں، ہم کبھی کبھی اپنے نہیں لیکن دوسروں کی وجہ سے بھی متاثر ہوتے ہیں، تو سب کا بھلا اپنا بھلا۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔